اگر خرچ نہیں کرتا انسان، تو قرآن کے اندر آتا ہے جو مال لوگ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، رب ذوالجلال فرما رہا ہے جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، میرے حبیب انہیں دردناک عذاب کی سنائیے کہ تمہیں اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا، تم نے مال کو خرچ نہیں کیا تھا، تم نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تھا، تم نے صدقہ و خیرات نہیں کیا تھا، اللہ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، یوم یوم علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، رب کائنات انہیں آگ میں ڈالے گا، اس مال و دولت کو تپا تپا کر، کہیں بندے کی رب ذوالجلال وہ کیا ہے پیشانی پہ لگائے گا، کہیں اس کے پیٹ پہ لگایا جائے گا، کہیں اس کی پشت پہ لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا مال جسے تم دنیا میں جمع کرتے رہے تھے، جسے تم دنیا میں جوڑ جوڑ کے آئے تھے، تم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا، آج وہ مال آگ بنا کے بندوں کے جسموں کو داغا جا رہا ہے، بندوں کے جسموں کو ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور آخر میں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس جمع کیے گئے مال کا عذاب چکھو، اس زکوٰۃ نہ دینے والے مال، صدقہ و خیرات نہ ادا کیے جانے والے مال کا یہ ذائقہ ہے جو تمہیں دنیا میں دیا جا رہا ہے، جو تمہیں آج آگ کی صورت میں گرم تباہ کے لوہا تمہاری پیشانیوں کو داغدار کیا جا رہا ہے، اور کہا جائے گا یہ مال کا عذاب ہے، تو اس عذاب سے بچیے۔ جو صاحبان ثروت ہیں، صاحبان مال ہیں، انہیں اپنی زکوٰۃ کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ جو صاحبان ذمہ دار ہیں، ذمہ دارہ ہیں، صاحبان کھیتی ہیں، جن کے پاس زراعت ہے انہیں عشر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ جن کے پاس سونا چاندی پڑا ہے انہیں اپنے سونے چاندی کی اگر نصاب کی لمٹ کو پہنچا ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ دکان ہے تو دکان کا مال، اگر دکان سامان تجارت، دکان کی اشیاء اگر نصاب کو پہنچی ہوئی ہیں تو ان کی زکوٰۃ ضرور ادا کرنی چاہیے۔